نعمت اسلام دے رکھی ہے، جس کے بدولت آج اہل اسلام اور ہم یہاں عید کے دن یہاں اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ نعمت اسلام ہی ہے کہ آج اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کے مقدس گھڑیوں کے بعد یہ خوشیوں کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ ایک طرف اہل اسلام کے بدولت رمضان کا یہ مقدس مہینہ پاتے ہیں اور اپنے سال کی خطائیں، گناہ، غفلتیں اللہ کے دربار پہ آ کر اس کے صفائی اور اس کے ازالے کے لیے اللہ کے سامنے جھولیاں پلاتے ہیں۔ پھر اللہ انعام کے طور پہ عید الفطر کا دن دیتا ہے۔ اس لیے وہی خوش نصیب ہے اور اسی کی عید مبارک ہے، اور اسی کے لیے عید خوشی کی چیز ہے، جسے اللہ نے مقدس مہینے کی شکل میں بخشش کا پروانہ دیا ہے، جسے اللہ نے جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ دیا ہے۔ عید اسی کی عید ہے، مبارک اسی کے لیے ہے، عید کا خوشی کا دن اسی کے لیے ہے جسے اللہ سے صلح مل گئی ہے، جس کا اپنے اللہ سے تعلق بحال ہوا ہے، جس نے اپنے اللہ سے راز و مناجات کر کے تعلق بنا لیا ہے، اسی کے لیے خوشی کا دن ہے یہ کہ اللہ نے اس اسلام کے بدولت آج اسے دونوں خوشیوں کی شکلیں دی ہیں۔ روحانی طور پہ خوشی کہ اللہ سے تعلق بحال ہو گیا ہے، جسمانی طور پہ اس مادی جسم کے لیے اللہ نے اچھے کھانے اور اچھے پینے اور اچھے پہننے کو بھی ثواب اور اجر و ثواب کی چیز قرار دیا ہے۔ یہ سب نعمت اسلام کے بدولت ہے، سب نعمت اسلام کے بدولت ہے۔ کسی کے ہاں ڈاکہ پڑ جائے تو اسے عید کی خوشی کی مبارک دیتی ہوئی طبیعت نہیں چاہتی، اس بیچارے کو کیا کہیں عید مبارک، جس کے ہاں تو نقصان ہو گیا ہے۔ کسی کے ہاں چوری ہو جائے تو اس کے چہرے پہ خوشی کے دن بھی مسکراہٹ نہیں آتی، کوئی اس کے پاس خوشی کی بات بھی نہیں کرتا، چوری ہو گئی ہے۔ ہاں میرے عزیزو، جس کا رمضان چوری ہو گیا ہے، غفلتوں میں گزر گیا ہے، گناہوں میں گزر گیا ہے، اللہ سے دوری میں گزر گیا ہے، اس بیچارے کو کیا مبارکباد دیں گے؟ اس کا تو اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، اتنا بڑا گھاٹا ہو گیا ہے کہ اللہ نے اتنا سرمایہ کا موقع نصیب فرمایا تھا اور ایسی سیزن کی گھڑیاں عطا فرمائی تھی اور اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ دنیا کے چند ٹکے کسی گھر سے چلے جائیں تو اسے عید مبارک نہیں دی جاتی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتی، خوشی نہیں آتی، نقصان ہو گیا ہے۔ اور جس کا رمضان اجڑ جائے، جس کے گھر میں رمضان نہ آیا ہو، جس کے گھر میں تراویح نہ آئی ہو، جس کے گھر میں قرآن کی تلاوت نہ آئی ہو، جس نے اپنے رب کو نہ منایا ہو، جس کے گھر میں وہی گندگیاں اللہ کی بغاوت کی زندگی ہو، اس بیچارے کے لیے تو کیا عید ہے، کیا خوشی کا دن ہے؟ وہ تو ماتم کا دن ہے، اس کے لیے افسوس کا دن ہے، غم کا دن ہے کہ اتنا بڑا موقع آیا اور میرے ہاتھ سے نکل گیا، اور میری اللہ سے میری صلح نہیں ہوئی، اور میرے اللہ سے میرا ٹوٹا رشتہ بحال نہیں ہوا۔ تو میرے عزیزو، یہ عید انہی خوش نصیب لوگوں کے لیے ہے جنہیں اللہ نے اپنا تعلق نصیب فرمایا ہے، یا جن سے غفلت ہو گئی، دل میں اللہ کے دربار میں ندامت لے کے آ گئے، دل میں اللہ کے دربار میں ندامت لے کے آ گئے، اور اسی مجمع کے اندر وہ فیصلہ کر رہے کہ اب اللہ سے دوری کی زندگی نہیں گزارنی۔ عید تو ان لوگوں کے لیے، اور واقعی وہ مبارکباد کے لائق ہیں، بلکہ انہیں اپنے نبی کے بات پر پورا اعتماد ہونا چاہیے
انہیں اپنے نبی کی بات پر پورا اعتماد ہونا چاہیے کہ جب یہاں سے وہ اپنے گھر روانہ ہوں گے، گلیوں کے کونوں پہ، کناروں پہ اللہ کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں اپنے پیارے نبی نے بتایا ہے، اور وہ جانے والوں کو خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں، خوش رہو، سدا بہار آباد رہو، اللہ نے تمہاری بخشش کا فیصلہ کر دیا ہے، اللہ نے تمہاری بخشش کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو میرے عزیزو، واقعی ان کے لیے خوشی کی بات ہے، اور یہ سب کچھ نعمت اسلام کے بدولت ہے۔ یہ خوشی، یہ عزت، یہ سعادت اسلام کے بدولت ہے۔